ناظرین، پاکستان میں یوٹیوب کے آنے کے ساتھ ہی جیسے ہی لوگوں تک سچی معلومات اور حقائق پہنچے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ بعض ایسی چیزیں بھی دیکھنے میں آ رہی ہیں کہ جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور جو یوٹیوبرز ہیں ان چیزوں کو، ان باتوں کو ایسے بڑھا چڑھا کے بیان کرتے ہیں کہ انسان کہتا ہے کہ جی پتہ نہیں شاید یہی سچ ہوگا، اور جس کو نہیں بھی پتہ چلتا تو وہ کنفیوژن کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسی سلسلے میں ایک یوٹیوبر ہے زین علی آفیشیل کے نام سے اس کا چینل ہے، اور وہ 99.9% جھوٹ اور کذب بیانی سے کام لیتا ہے۔ اب میں ایک دو مثالیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، بغیر ثبوت اور دلیل کے میں کوئی بھی بات نہیں کرتا۔ اس میں سے پہلی مثال یہ ہے کہ اس شخص نے تحریک لبیک، جو کہ ایک کالعدم تنظیم ہے، اس کے خلاف، اس کے حق میں اس نے اور حکومت کے خلاف اس نے ہرزہ سرائی کی، اور اس تنظیم کو بہت زیادہ اس نے پروپوگیٹ کیا، ان کو اٹھایا اور ہیرو بنا کے اس نے پیش کیا۔ اب یہ مقتدر ادارے جو اس ملک کے ہیں وہ کیا سوئے ہوئے ہیں؟ وہ نہیں جانتے کہ یار ایک تنظیم ایسی ہے کہ جس کو ہم بین کر رہے ہیں، اور یہ اس تنظیم کو 5 اسٹار ریٹنگ کے ساتھ یوٹیوب کے اوپر پبلسائز کر رہا ہے، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ ایک تو یہاں سے آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے یہ شخص جاہل لوگوں کی اوپینین کو چینج کرنے کا باعث بن رہا ہے، اور طرح طرح کی ویڈیوز بنا رہا ہے کہ جی ان پہ تشدد ہو گیا، ان پہ یہ ہو گیا، ان پہ وہ ہو گیا، بجائے اس کے کہ یہ تصویر کے دونوں رخ لوگوں کے سامنے رکھتا کہ انہوں نے جو زیادتی کی، انہوں نے جو سڑکیں بلاک کی، انہوں نے جو 20 کروڑ عوام کا جینا محال کر دیا، دشوار کر دیا، اس کی سزا کے طور پہ ان کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا، اس طرف یہ نہیں آ رہا بلکہ ان کو ہیرو بنا کے پیش کر رہا ہے۔ اچھا، سیکنڈ، اس نے کل ایک ویڈیو بنائی، اس میں اس نے کہا جی کہ اسرائیل کی جانب سے ان کے ایکس ڈیفنس منسٹر نے ایک ٹویٹ کیا ہے، اور ٹویٹ کر کے کہا ہے کہ جی شفا ہاسپٹل کے اندر جو حماس ہے اس کے دہشت گردوں کا ہیڈ کوارٹر ہے، اور جو اس نے تصویر ٹویٹ کی ہے اس تصویر کے اندر اس نے کہا جی کہ شفا ہاسپٹل غزہ کے بجائے شفا ہاسپٹل اسلام آباد کی تصویر اس نے ٹویٹ کی ہے، اور جان بوجھ کے اس نے ٹویٹ کیا ہے کہ وہ اسلام آباد کو ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں اور یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اسلام آباد دہشت گردی کا مرکز ہے۔ اب دیکھیں کہ کتنے سیریس اس نے الزامات لگائے ہیں، اور پھر ساتھ ہی یہ کہتا ہے، اور اس کی ویڈیو کا تھمب نیل اس بات کی عکاسی کر رہا ہے، جو کہ آپ کو ابھی بیک گراؤنڈ میں نظر بھی آ جائے گا، تو اس نے اس میں یہ کہا ہے کہ جی جو میزائل یا جو راکٹ حماس کے پاس آئے ہیں، وہ میزائل اور راکٹ در حقیقت پاکستان کی فوج نے ان کو دیے ہیں۔ کتنا بڑا الزام ہے! اس الزام سے دو منفی چیزیں سامنے آتی ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ پاکستان دہشت گردوں کی حمایت کرتا ہے، بقول اس کے نیور، ہم دہشت گردوں کی حمایت نہیں کرتے، نہ ہماری فوج کرتی ہے۔ حماس والے چاہے جتنا ہی اچھا کام کر رہے ہوں، وہ یونائٹڈ نیشنز کے اندر ایک دہشت گرد تنظیم ڈکلیئر ہے، اور پاکستان یونائٹڈ نیشنز کا ایک رسپیکٹیبل ممبر ہے، تو ہم کیسے یونائٹڈ نیشنز کے ممبر ہونے کے باوجود ایک دہشت گرد کی حمایت کر سکتے ہیں؟ ایک تو بات یہ، اور دوسری بات یہ اس نے الزام لگایا کہ جی وہ راکٹ جو ہیں وہ پاکستان نے حماس کو سپلائی کی ہیں، تو میں یہ بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ اتنی لو کوالٹی کے، اتنے تھرڈ کلاس راکٹ ہیں، اگر وہ کسی کام کے ہوتے تو آج اسرائیل کا ایک بڑا حصہ تباہ ہو گیا ہوتا۔ ان راکٹوں کو آپ ابھی تصویروں میں بھی بیک گراؤنڈ میں دیکھ لیں گے، دیکھ بھی رہے ہیں کہ ان کو نیچے سے ماچس لگا کے یا نیچے سے ان کو شعلہ لگا کے چلایا جاتا ہے، آٹومیٹیکلی لانچنگ بھی نہیں ہے ان کی۔ وہ سرفیس ٹو ایئر میزائل جو پاکستان کے پاس ہے، میزائل، آپ لفظ پہ غور کریں، راکٹ اور میزائل میں فرق ہوتا ہے۔ راکٹ جو ہوتا ہے وہ مینول چیز ہے، جس کو آپ نیچے سے آگ لگاتے ہیں اور وہ جا کے تھوڑے سے دور کلومیٹر، آدھا کلومیٹر، پونا کلومیٹر جا کے گر جاتا ہے، دس از کالڈ راکٹ۔ میزائل ایک آٹومیٹک چیز ہے۔ پاکستان کی پوری پروڈکشن لائن کے اندر، ڈیفنس کے اندر اتنی گھٹیا کوئی چیز بھی نہیں، اور یہ شخص ہمیں اتنا نیچے لے آیا ہے کہ جی پاکستان نے یہ گھٹیا راکٹ ان کو سپلائی کیے ہیں۔ یار کچھ خدا خوفی کرو، کوئی تمہیں پوچھنے والا نہیں ہے، جو تمہارے منہ میں آتا ہے تم بولی جاتے ہو صرف اپنے ریٹنگ اور ویوز کے چکر میں۔ اگر تمہیں یہ میری ویڈیو سمجھ آ رہی ہے اور تم اس کو سن کے کچھ تمہارا تھوڑا سا سویا ہوا ضمیر جاگتا ہے تو اس کو ضرور جگاؤ۔ اچھا، سیکنڈ چیز یہ ہے کہ یہ گھٹیا کوالٹی کے راکٹ ایران پروڈیوس کرتا ہے، ٹھیک ہے جی، یہ بھی
ایک اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے. آپ ابھی جائیں گوگل پہ جائیں, میری بات پہ یقین نہ کریں, یہ لکھیں تو آپ کو تمام تر تفصیلات آ جائیں گی کہ کس کس قسم کے راکٹ اس وقت غزہ میں حماس نے استعمال کیے ہیں. وہ آپ کے پاس ایک ایک تصویر اور ایک تفسیر بے تفسیر آ جائے گی. سو گائز, تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو ٹوڈے. گڈ بائی اینڈ بائی بائی.